مدینہ الرسول تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے تے صحابہ دی کفیت کی ہے. حضرت عمر کہیں جا رہے ہیں ما مات رسول اللہ. موصوف اس لیے رو رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور آج کے دن حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. لہٰذا یہ رو کر سوگ منا کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حضور کی ولادت کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ یہ وفات کا دن ہے اور آج رونا چاہیے، سوگ منانا چاہیے. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ ولادت مصطفیٰ کے دن رونا یہ کس کا طریقہ ہے اور حضور کی ولادت پہ کون رویا تھا، اس لیے کہ اگر اس وضاحت کے اندر گیا تو شاید یہ بہت زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ بات ہو. انہیں اس چیز کا معلوم بھی ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن کون رویا تھا. یہ وہ موصوف ہے کہ جو آپ کو 10 محرم الحرام کے دن یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار 14 صدیاں گزر گئی ہیں شہادت حسین کو اور آپ ابھی تک جو ہے وہ اس کا سوگ منا رہے ہیں. اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور سید دو عالم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول کو کہہ کر اس طریقے کے ساتھ زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ کہیں ان کو روتا ہوا دیکھ کر باقی آپ لوگ بھی رونا نہ شروع ہو جائیں. یہاں پر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول کسی لحاظ سے بھی نہیں بنتا. یہ میں ایک بالکل عام فہم سی اور سادہ سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا. حضور کی وفات کا دن 12 ربیع الاول کسی لحاظ سے بھی نہیں بنتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کی ولادت بروز پیر سوموار کے دن ہوئی، حضور کی وفات بروز سوموار پیر کے دن حضور کی وفات کا دن ہے. ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، وفات جو ہے وہ بھی پیر کے دن ہوئی. اب یہاں پر ایک چیز جو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ آپ نے اپنے آخری زندگی کے جو سال تھا اس کے اندر آپ نے حج فرمایا. 9 ذی الحج جب آپ خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات کے اندر پیش فرما رہے تھے تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا. پھر ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے اور سفر کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. حضور کی وفات ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی. حضور کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر سوموار کے دن آپ کی وفات مبارکہ ہوتی ہے. اب حضور نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ 9 ذی الحج کے اندر پیش فرمایا تو وہ اس بات پر سب متفق ہیں، اجماع امت ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا. اگر 9 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن مان لیا جائے، پھر ذی الحج کے چاند کو آپ 29 کا مان لیں، آگے محرم کے چاند کو آپ 29 کا مان لیں، سفر کے چاند کو آپ 29 کا مان لیں، یا یہ جو سفر محرم اور ذی الحج کے چاند ہیں ان کو آپ 30 کا چاند مان لیں، 29 اور 30 کا مان لیں، جس طریقے سے آپ مرضی اس کی جو ہے وہ آپ تقسیم کر لیں، کیونکہ جو چاند ہوتا ہے قمری مہینہ ہوتا ہے، یا چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب حضور نے جب خطبہ حجۃ الوداع پیش فرمایا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا. اس پہ سب متفق ہیں، اس پہ اجماع امت ہے کہ جمعہ کا دن تھا. اس کے بعد پھر حضور نے 2 مہینے یعنی محرم کا اور سفر کا مہینہ جو ہے آپ ظاہری طور پر زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ وصال باکمال ہوتا ہے. اگر ان 2 مہینوں کو بلکہ 3 مہینوں کو ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو جس طریقے کے ساتھ آپ مرضی تقسیم کر لیں، پیر کا دن 12 ربیع الاول کے دن نہیں بنتا. یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک لوگوں کے سامنے ایسی بات کر کے صرف اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوتی ہے، ولادت پیر کے دن ہوتی ہے. جمعے کے دن اگر خطبہ حجۃ الوداع مانا جائے، باقی آپ جس ترتیب سے مرضی چاند کو تقسیم کرتے رہے، کبھی بھی 12 ربیع الاول کے دن پیر کا دن آپ کو نہیں ملے گا. لہٰذا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ بہت بڑی اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے تشہیر کی جاتی ہے اور اس طرح رونا اور دھونا شروع کیا جاتا ہے.
ہمارے آقا کریم کا دنیا میں آنا بھی شان سے تھا، ہمارے کریم آقا کا دنیا سے جانا بھی شان سے تھا۔ وہ آئے تو تب بھی دنیا میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جب کائنات سے جا رہے تھے تو تب بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ الحمدللہ ہم اپنے آقا کے آنے کی بھی عظمت جو ہے وہ مناتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے آقا کا جانا بھی باعظمت اور شان کے ساتھ تھا۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں کر کے اہل ایمان کے اندر جو تفرقہ بازی پیدا کی جاتی ہے، ایک ایسے اجماعی مسئلے کے اوپر لوگوں کو اختلافات کی صورت میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور کی ولادت کا جشن جھوم کر، خوشی سے دھوم کر بنانا چاہیے۔